نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم لائق صد احترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایک دفعہ بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے بابز بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور احسان عظیم بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج تمام سامعین کے روبرو ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، ہر شے پہ طاقت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ جب قدرت اور طاقت رکھتا ہے تو آج جو انسان، جو مسلمان، جو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہو، جو مسلمان آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ترانے گاتا ہو، جو انسان آج قرآنوں کی تلاوت کرتا ہو، جو انسان آج نمازوں کی پابندیاں کرتا ہو، جو آج انسان نیک عمل اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، تو اس کے لیے پھر یہ آسانیاں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، جب بندہ مومن میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو یہ رب کا یہ خیال اپنے بندوں پر، تو آخر کار بندے آج اس دور میں اتنے پریشان، اتنے غم کے مارے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تو ہر شے پہ طاقت رکھتا ہے، لیکن آج انسان جب مسلمان ایمان والے جب حق پر ہے پھر تو انہیں تو کوئی پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وجہ صرف ایک چیز ہے کہ یاد رکھے ہم نے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا۔ آج انسان اپنے حالات سے جو دو چار ہیں، وجہ صرف یہی ہے کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو نہ پہچان سکا۔ ضرورت ہے آج انسان کو پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی، کیونکہ یاد رہے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے وقار کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مرتبے کو، اپنے شان و شوکت کو پہچانے، کیونکہ یاد رکھے جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، اور جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا پھر وہ اپنے رب کو پھر کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو ضرورت ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے، ضرورت ہے پہلے ایمان والے اپنے ایمان کے طاقت کو پہچانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک وقت ایسا گزرا کہ ایک صحابی رسول، ایک ایسا صاحب ایمان والے جو حضرت علی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں،
معاملہ یہ بنا کہ جب وہ مدینۃ المنورہ کی طرف جانب اپنے رخ کو کیا، جب وہ وہاں پہنچے تو کسی سے سوال کیا کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات کرنا ہے، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھتے کسی صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ جو چادر اوڑھ کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ بندہ مومن جب آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ہاتھوں سے اخروٹ کو توڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اخروٹ کو توڑا جا رہا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ لیکن ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بندہ آگے بڑھا، مسکرا کر کہنے لگا کہ علی آپ ہی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہاں علی میں ہی ہوں۔ اس بندے نے مسکرایا اور دوبارہ جب چلنے کی اجازت مانگی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتا ہے کہ اے فلاں سن، تم نے مسکرایا کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیوں مسکرایا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ وہ علی ہیں جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، آج ان کے ہاتھ سے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹتا تو خیبر کے دروازے کو کیسے اکھاڑ پھینکا تھا؟ اللہ اکبر! تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے سن، میں نے اس خیبر کے دروازے کو جو اکھاڑ کر کے پھینکا تھا وہ میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے پھینکا تھا، اور یہ اخروٹ میں جو توڑ رہا ہوں وہ میں اپنی طاقت سے توڑ رہا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ پتہ یہ چلا جب بندہ مومن مکمل ایمان کو اپنے مضبوط کر لیتا ہے تو خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑنا آسان ہو جاتا ہے، خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ کہنا تو حالانکہ بہت کچھ ہے، کہنا تو بہت کچھ ہے، عوام کے سامنے لانا تو بہت کچھ ہے، لیکن آج دیکھیں نا تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سب سے پہلی چیز وہ ہمارے ایمان ہے۔ اگر ایمان اگر سلامت ہو، اگر ایمان اگر مستحکم ہو، اگر ہم اپنے ایمان کے اوپر مضبوطگی کے ساتھ کھڑے ہوں تو آج ایک خیبر کا دروازہ نہیں، اگر 1000 خیبر کا دروازہ ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بھی اللہ کے فضل سے ایمان کے طاقت سے اکھاڑا جا سکتا ہے، اسے بھی ایمان کے طاقت سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج کے حالات میں دیکھیں نا، پوری دنیا کے اندر اگر پریشان حال آپ کو کہیں نہیں ملے گا، پریشان حال اگر کوئی ملے گا تو وہ مسلمان ملے گا، غم کا ستایا ہوا اگر کوئی ملے گا تو مسلمان ملے گا، بہن بیٹیوں کی عزت اگر کہیں لوٹی جا رہی ہے تو مسلمان ملے گا، لوگوں کے اوپر اعتراض ہو رہی ہے تو وہ مسلمان ملے گا۔ اللہ اکبر! ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ایک مسلمان ایک راستے سے گزر جاتا تو آج دوسرے بھی کہنے والے کہتے دیکھو وہ مسلمان جا رہا ہے، دیکھو وہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ لوگوں کی چاہت بڑھ جاتی ایمان والوں سے، لیکن آج کے مسلمان کو اگر کوئی دیکھ لے نا تو گھبرا جاتا ہے، آج کے مسلمان کو اگر کوئی دیکھ لے تو گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! معاملہ کیا بنا، ایک پنڈت ایک راستے سے گزر رہا تھا، گزرتے اس کے پیر میں ٹھیس لگ گئی، اینٹیں کی ٹھیس لگنے کے بعد اس کے دل سے آواز آیا اور کہنے لگا یقیناً اس راستے سے کوئی ایمان والا نہیں گزرا ہے، یقیناً اس راستے سے کوئی ایمان والا نہیں گزرا ہے، کیونکہ یقین ہے اگر جس راستے سے ایمان والا گزر جائے نا وہ تکلیف دہ چیزوں کو بھی اٹھاتے ہوئے پھینکتے ہوئے سائڈ کرتے ہوئے نکلتا ہے، اگر ایمان والے گزرتے تو یہ اینٹ یہاں موجود نہ ہوتی۔ یہ ایک کافر جو کہ ایک پنڈت ہو کر کے وہ ایمان والوں کی طرف اتنا بہترین سوچ رکھتے ہیں، لیکن آج کے حالات کے دور کے مسلمان کو دیکھیں آپ کہ جو تکلیف دہ چیز بغل میں ہو اسے لا کر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اسے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوشی کے مارے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک کے اندر جب داخل ہوتے ہیں اور رسول کریم فرماتے ہیں اے عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ آج یہ میرا آخری پیغام اور یہ محبت بھرا آج انسان اگر اس کو عمل کر لے، انسان اگر اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کے ساتھ مکمل طور پر اگر اس پر کھڑے ہو جائے تو یقیناً بندہ کامیاب ہو جائے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر اب بے چینی پیدا ہو گئی
کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ رسول کریم بے انتہا خوشی کے مارے مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ اے عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اور میرے دل کے اندر ہے کہ میں رسول اللہ سے مانگوں تو کوئی بڑی چیز مانگوں، کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں۔ اللہ اکبر، یہ دل کے اندر یہ چاہت اور یہ سوچ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ رسول کریم فرماتے ہیں مشورہ کرنا پر کس سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ میں اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، میں حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او مشورہ کرنا ہے پر میرے ہی یار غار سے جاؤ مشورہ کراؤ۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کو جب دستک دیتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی یوں ہی دروازہ کھولا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال جب ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ بیٹی معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ بابا آج رسول کریم بے انتہا خوش ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اے عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اور میرے دل کے اندر ہے کہ میں کوئی چیز مانگوں تو بڑی چیز مانگوں، اور میں اس کشمکش میں ہوں کہ اگر یہ ایک چیز مانگتی ہوں تو دوسرا چھوٹ جائے، دوسرا مانگوں تو یہ چھوٹ جائے۔ میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں، میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں، اے میرے بابا میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ سے میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اگر ہمارے گھر کے خواتینوں کو پوچھو کیا چاہیے تو وہ دنیا کی ہر چیز کا نام بتائے گی، جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ ساری چیزوں کو بتائے گی۔ کبھی میک اپ کا سامان، تو کبھی ہاٹ پالش، تو کبھی ناخن پالش، تو کبھی بال سنوارنے کی پالش، تو کبھی میک اپ کے سامان، تو کبھی کپڑوں کی خواہش، کبھی جوتوں کی خواہش، کبھی اچھے سے اچھے کھانے کی خواہش۔ تو یہ ساری چیزیں مانگتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں مانگتی ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تم رسول کریم سے مانگو یہ چیز کہ یا رسول اللہ آپ جب معراج کے وقت میں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ اور آپ کی درمیان میں کچھ خاص باتیں ہوئی اور اس خاص باتوں میں کچھ راز کی بھی باتیں ہوئی۔ یا رسول اللہ مجھے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، مانگا تو صرف اور صرف علم مانگا۔ ہمارے گھر کے خواتین دنیا کے سارے سامان مانگے، لیکن اللہ اکبر قربان جائیے اس حضرت ابوبکر صدیق پر، اور قربان جائیے اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ انہوں نے دیا تو علم دیا اور انہوں نے قبول بھی کیا تو علم کو قبول کیا ہے، انہوں نے علم کو قبول کیا ہے۔ اللہ اللہ، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت لے کر باہر نکلتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جب رسول اللہ بتا دے نا، جب علم تمہیں عطا کر دے وہ مجھے آ کر کے ضرور بتانا ہے۔ عہد لیتی ہے، جب انہوں نے عہد لیا اور انہوں نے عہد دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گھر کے اپنے حجر مبارک کے اندر جب تشریف لے جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ انبیاء، وہ رسول، وہ نبی، وہ تمام نبیوں کے سردار جو فرش پہ رہ کے عرش کی خبریں بتانے والا، وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ ابوبکر نے کیا مشورہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، فرش پہ رہ کر عرش کی خبریں بتانے والا مسکرا کر کیا فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ بتا تیرے بابا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا مشورہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے قرب میں گئے تھے، آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، میراج کے وقت میں ملاقات ہوئی اللہ سے، اور آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کچھ خاص باتیں ہوئی، ان خاص باتوں میں کچھ راز کی بھی باتیں ہوئی، اس راز کی باتوں میں ایک راز کی بات مجھے بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب راز کی بات اگر ایک بتا دیا جائے، راز تو راز رہا نہیں، چونکہ اب رسول نے تو فرما دیا کہ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، اب تو بتانا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں تمہیں ان رازوں میں ایک راز کی بات میں بتاتا ہوں کہ یاد رکھنا، جب کوئی بندہ مومن کسی ایمان والوں کو، کسی مسلمان کو، کسی اپنے بھائیوں کے دلوں کو جو جوڑتا ہے، جو ایمان والے، جو مسلمان، جو ایمان والے، جو ایک انسان
جو دوسرے انسانوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہو گیا، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی سنت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن رب چونکہ رب فرما رہا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہو گیا اس بندے کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی شان، یہ اتنا بڑا معاملہ کہ ایک ایمان والے بھائی اگر اپنے بھائی کے دلوں کو جوڑتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دوں۔ اللہ اکبر، جیسے حضرت عائشہ نے جب یہ سنا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کو حضرت ابوبکر صدیق کے بارگاہ میں لے جاتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے کہ اے عائشہ، بتا میرے حبیب نے کیا کہا، بتا اللہ کے محبوب نے کیا کہا، بتا میرے محبوب نے کیا کہا، میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ نے کیا کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگتی ہے کہ یار اے میرے بابا ابو بکر صدیق، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے بھائیوں کے دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہو گیا میں اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے اندر داخل کر دوں، جنت کے اندر داخل کر دوں۔ اللہ اکبر، جیسا سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے، اتنا روئے ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ ہم تو کسی کا دکھ، ہم تو کسی کا کام آ جاتے ہیں، ہم کسی کے دل کی تکلیف کو سن لیتے ہیں، کسی کے کام میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیتے ہیں، ہم کسی کے لیے سایہ بن جاتے ہیں، یہ تو نجات کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی تم نے تو صرف تصویر کے ایک رخ کو دیکھا ہے، اس ابو بکر نے دونوں رخ کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ دوسرے کیونکہ جب ترازو ہوتا ہو نا تو ترازو کے ایک پڑلے کو نہیں بلکہ دونوں پڑلے کو دیکھا جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے تصویر کے دونوں پنوں کو دیکھ لیا ہے، دونوں طرف کا میں نے جائزہ کر لیا ہے کہ یاد رکھو جب کوئی بندہ مومن اپنے بھائی کے دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تم نے صرف ایک تصویر کے ایک رخ کو دیکھا ہے، میں نے دونوں رخ کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا کہ ایک مسلمان اگر اپنے بھائیوں کے دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے اندر جنت کے اندر داخل کر دوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر کوئی بندہ مومن اپنے بھائیوں کے دلوں کو توڑتا ہے پھر اس کے لیے پھر کیا حکم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ یاد رکھے، کیونکہ ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ پیغام کہ بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ آج ہم کو خود، ہم ایمان والے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، لیکن آج ہمارا بھائی ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، آج ہمارے گھر والے ہم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے، آج ہماری اولادیں ہم سے محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سوچے تو صحیح کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں تو یہ عمل تو کرتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ گیا ہو، تو بتائیے میں پھر کدھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر ابوبکر صدیق ہے جو ان کی سوچ ایسی ہے کہ کہیں مجھ سے کہیں کسی کا دل نہ دکھ گیا ہو تو پھر میں کدھر جاؤں گا، جس کے بارے میں رسول کریم فرماتے ہیں کہ یا ابو بکر فی الجنہ، کہ اے ابو بکر تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہیں جنت کی بشارت رسول نے دنیا کے اندر عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ کہاں جائیں گے، لیکن اللہ اکبر طرح سوچے نا، جن کی گارنٹی ہے وہ اپنے رب سے اتنا خوف زدہ ہے، اتنا خوف زدہ اور اتنا ڈرتے ہیں۔ ہماری کوئی گارنٹی نہیں لیکن اپنے رب سے ڈر ختم ہو گیا،
اپنے رب سے محبت ختم ہو گئی، اپنے رب سے چاہت ختم ہو گئی، اپنے رب سے تعلق ختم ہو گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ انسان پریشان حال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا رشتہ اپنے رب سے توڑ لیا ہے، ہم نے اپنا رشتہ رسول کریم سے توڑ لیا ہے، ہم نے اپنا رشتہ اولیاء کاملین سے توڑ لیا ہے، ہم نے اپنا رشتہ تمام علماء کرام سے توڑ لیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں حرام اور حلال کی تمیز نہیں۔ کیوں؟ وجہ صرف یہی ہے کیونکہ ہم نے اپنے رب کے طریقے، ہم نے اپنے رب کے حکم کو مانا ہی نہیں، ہم نے رسول کی باتوں پر چلنا سیکھا ہی نہیں۔ تو ضرورت ہے آج، اگر تم چاہتے ہو کہ آج بھی اللہ کے فضل سے، آج بھی اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد اترے، تو ضرورت ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے، ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے، ضرورت ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہم سے کسی بھائی کو تکلیف ہرگز نہ ہو، ہم سے اپنے بھائیوں کی تکلیف ہرگز نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔